الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون صدق الله العظيم۔ سیرت پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ الحمدللہ جاری ساری ہے، اور آج اس کا سلسلہ نمبر 21 بیان کیا جائے گا۔ جو آخری سلسلہ نمبر 20 میں ہماری بات چل رہی تھی، وہاں تک مسلمانوں پر تعذیب کے مختلف واقعات بیان کیے گئے۔ اس کے بعد اب آگے مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھ لیا کہ مکہ والے تو ہرگز بات ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے، تو آپ نے سب سے قریب شہر جو طائف تھا اس کا رخ فرمایا کہ شاید یہ طائف والے بات سن لیں گے اور مان لیں گے، لیکن وہاں بھی آپ کو بہت زیادہ تکلیف اور تعذیب کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت ہی زیادہ غمزدہ پریشان حال ہوئے۔ چنانچہ فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے۔ ان کو کہا جاتا ہے ملائکہ جبال، وہ فرشتے جو پہاڑوں کے حساب کتاب اور نظام کو سنبھالنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے، انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیں، ہم ان کو پہاڑوں کے درمیان مسل کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہم اہدی قومی فإنہم لا يعلمون، کہ اے جبرائیل میرے اللہ سے کہہ دو میرے یہ قوم کے لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں، اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی نسل سے ان کی اولادیں وہ مسلمان ہو جائیں گی۔ تو لہذا دنیا نے اس دعا کو بعینی ہی دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا قبول ہوتے ہوئے، اور ابو سفیان، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ یہ مسلمان بن گئے، ولید ابن مغیرہ کے بیٹے خالد بن ولید سیف الرحمن یہ مسلمان بنے۔ کیسے زبردست یہ صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ایسا کہتے ہیں اس کا وار تھا کہ دنیا آج تک اس وار سے گھبراتی ہے، اور یہ خود فرماتے ہیں کہ میں 100 جنگوں کے اندر شامل ہوا، اور ہر اس جنگ اور جہاد میں صف اول کے اندر ہوا کرتا تھا، لیکن میں نے بڑی تمنا کی تھی اپنے رب سے کہ مجھے شہادت کی موت حاصل ہو، لیکن چونکہ سیف الرحمن رحمان کی تلوار، سیف اللہ اللہ کی تلوار وہ ٹوٹ نہیں سکتی، تو میں شہادت کا مرتبہ نوش نہیں فرما سکا۔ چنانچہ آج میں یہ وصیت کرتا ہوں اپنے بستر پر، آپ طبعی طور پہ انتقال فرما رہے ہیں اور وصیت کر رہے ہیں، اور اشعار کہے، اور ان اشعار کو آپ کی قبر اطہر پر لکھ دیا گیا
اور ان کا مفہوم اشعار کا مختصراً یہی کہ آج میں اپنے بستر پر اس اونٹ کی مانند دنیا سے کوچ کر رہا ہوں جو مرتے وقت اپنی ٹانگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نہ ٹکرا رہا ہوتا ہے۔ آج میں اپنے بستر پہ ٹانگیں رگڑتا ہوا، حالانکہ کیسے زبردست صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جتنے بھی غزوات لڑے ان میں صحابہ کو صف اول میں جن کو رکھا نا، جو سب سے زیادہ غصے والے تھے، عمر جیسے، خالد بن ولید جیسے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، اور بھی دیگر کئی صحابہ ایسے تھے جو غصے کے تیز تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غصہ صحیح جگہ استعمال کروایا۔ آپ نے تو اپنے صحابہ کی ایک ایک صفت کو کہیں غلط جگہ استعمال نہیں ہونے دیا، ایسی پرواہ کی ہے، ایسا خیال رکھا، چنانچہ آج تک دنیا ان جنگوں کو یاد کرتی ہے، ان کی تلوار کے وار کو یاد کرتی ہے، اور ان اشعار کو بھی جا کر پڑھتی ہے۔ لیکن آج کا میڈیا اور سوشل میڈیا، اس پر شور واویلا کیا ہے؟ اسلام، ارے جی اسلام، لو جی اسلام، جیسے اسلام۔ اب لیکن انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، اور اس مسلمان سے تبھی یہ ڈرتے ہیں کہ اس نے اگر تو یہ تو حقیقت میں مسلمان کیا ہے؟ شیر ہے، اصل شیر تو یہ ہے مسلمان، اس کی دھاڑ بڑی خطرناک ہے، لیکن آج اس مسلمان کو سرکس کا شیر بنا کر کے رکھا ہوا ہے۔ شیر تو ہے نا، بھلے سرکس کا ہو یا کہیں کا بھی ہو، تو مذاق بنایا ہوا ہے اس مسلمان کا، اور اس کو ایسے گھما رہے ہیں بس ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور ڈرتے بھی ہیں ساتھ ساتھ کہ کہیں یہ جاگ نہ جائے، کہیں یہ بیدار نہ ہو جائے، اس کو پتہ نہ چل جائے اپنی حیثیت کا۔ اور اگر پتہ چل گیا کہ میں حقیقت میں شیر ہوں، میری زندگی شیروں والی ہے، ابھی تک تو اس کو سرکس میں لگائے ہوئے ہے نا، تو ابھی غور کریں، لہو لعاب میں اس کو پھنسایا ہوا ہے، دنیا کے چکر گھن چکر میں نے اس کو ڈال دی ہے کہ بس یہ دنیا جیسے جو ہے نا تمہاری اصل ہے، یہ لو مال لو، بس مال پھینک اور تماشا دیکھ۔ تو اگر یہ اپنی آپ میں آ گیا نا یہ مسلمان، تو اس کی تو ایک دھاڑ ہی اللہ اکبر کا نعرہ، او ہو، یہ تو ایسی دھاک ہے نا، ایسی زبردست خطرناک دھاک بٹھاتا ہے سامنے والے کے اوپر کہ بس یہی نعرہ کافی ہوتا ہے، اس کے بعد کافر تھوڑی ٹک سکتا ہے اس کے آگے۔ ورنہ یہ آج کل کے ہم جو دیکھ رہے ہیں نا، میزائل چل رہے ہیں، ادھر سے اس نے چلایا اور بیچ میں کھڑے مسلمان نا، وہ ماشاءاللہ پورے مزے اڑا رہے ہیں، اور آپس میں شرطیں بھی لگا رہے ہیں، اگرچہ شرط حرام ہے لیکن لگا رہے ہیں، روزے کی حالت میں بھی لگا رہے ہیں، افطار پہ بیٹھے میں وہ مزائل آ رہے، وہ یہ جا کے لگے گا، وہ کہتا ہے نہیں لگے گا، اس انٹرسیپٹ ہو جائے گا۔ ادھر سے سارے گورے بھاگ گئے، چھپ گئے، بنکروں میں چھپ گئے اور نکل گئے، کوچ کر گئے، بھاگو بھائی جان بھائی۔ ادھر مسلمان بیٹھے ہوئے شرطیں لگا رہے، مزے لے۔ مسلمان تو یہ ہے، یہ میزائلوں سے اس مسلمان کو ڈرا رہے ہو؟ یہ میزائل تو ہمارے وہ کئی ہزاروں سال پہلے جو ہے نا، ہم تب سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ میزائل شہاب ثاقب جو میں نے ابھی آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو شہاب ثاقب جو قرآن میں بھی ذکر ہے، وہ کیا تھے؟ میزائل تو تھے، یہی تو چلتے تھے زبردست انداز میں۔ اور مسلمان یہ سارے تماشے دیکھ کے آئے ہیں، ان کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو قوم، جو دین اسلام مسلمانوں کو موت پر بھی خوشخبریاں دیتا ہو، اس مسلمان کو آپ کیا ڈرائیں گے؟ اِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، بے شک ہم جنہوں نے اپنے ٹھکانے اوپر آسمان پر بنائے ہوئے تھے اور ہم جا کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، اچکتے تھے، ہم نے اسٹیشن بنائے ہوئے تھے، یہ بات پہلے ذکر بھی ہوئی، تو ہم فرشتے باتیں کرتے تھے، ہم سن لیتے تھے، وہ خبریں لا کر کاہنوں کو سناتے تھے۔ اب ٹھکانے بنے تھے آسمانوں پر، ہمارے اسٹیشنوں پہ پابندیاں لگ گئی، میزائل چلا دیا، اگر کوئی غلطی سے جن اس طرف چلے جاتا ہے، کائن نے اس کو ادھر بھیجا، اب میزائل پیچھے لگ گیا ہے، اور یہ ایسا میزائل ہے جو انٹرسیپٹ بھی نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی دوسرا میزائل ختم بھی نہیں کر سکتا۔
اور یہ میزائل جا کے لگتا ہے، جو تارا ہم بولتے ہیں نا تارا ٹوٹا، یہ وہ میزائل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ پھل جڑیاں نہیں دکھاؤ بھائی، مسلمان ان چیزوں سے نہیں ڈرتا کہ کیا ہو جائے گا، اور جی اپنے گھروں میں بنکر بناؤ، نیچے خفیہ خانے بناؤ اور ساز و سامان رکھو اور تیاری کرو، یہ کرو وہ کرو۔ بھائی سب کچھ کر لو تو پھر دجال آ گیا تو دجال کو نہیں پتہ سارا کچھ، تو اب فرشتے کہتے ہیں ہم تو فرشتوں کی ہم نا جنات کہتے ہیں جا کے باتیں سنتے تھے، اب ہمیں تو تارے مار دیے جاتے ہیں، شہاب ثاقب ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو ہمیں آسمانی میزائل مارے جاتے ہیں، اور وہ یہی تارے ہوتے ہیں شہاب الرصدہ، جیسے تارا ٹوٹنا ہم کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں ان کا آپ دیکھیں تو جہاز بھی گر جائے نا تو کیا کہتے ہیں جی یہ مسلمانوں نے پھونک ماری ہوگی اس کو، نہیں جی مسلمان پھونک کیوں ماریں گے، اتنے فارغ تھوڑی ہے مسلمان، یہ ہے حقیقت ہے۔ ہاں نہیں پھونک نہیں ماری نا، انہوں نے دعا کری ہوگی ضرور۔ ارے بھائی مسلمانوں کے دعاؤں کے لیے یہ چیزیں رہ گئیں کہ تمہارا جہاز گر جائے، تمہارا فلانا نقصان ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، مسلمانوں نے ایسا کیا ہو، دعا کری ہو۔ اب بھائی ہمارا ایمان کیا ہے، یہودی اس لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں، حدیث میں فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہودی قرب قیامت میں یہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، اکٹھے ہوں گے۔ اور کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں کہ ان کو مسلمانوں کو ان کو قتل کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں کہتے ہیں نا جب مت ماری جاتی ہے نا اور جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ جنگل کا رخ کرتا ہے نا، یہ وہی چیز ہے۔ اب یہ یہودی سارے جمع ہو رہے ہیں ایک جگہ پہ، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا پھر مسلمان ان کو بڑی آسانی سے ایک جگہ ہی ماریں گے، اور وہ وقت دور نہیں ہے جب ایک پتھر بھی کہے گا کہ او مسلمان ادھر آؤ، دیکھو یہ کم وقت یہودی میرے پیچھے ادھر چھپا ہوا ہے، پکڑو سالے کو، اور یہ مسلمان تلوار نکالتا ہوا جائے گا ادھر، اور اس یہودی کی مجال نہیں ہوگی، جب مسلمان دیکھ لے گا نا اس کو ایسے نظر سے، اب وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ کیا اس کا روب ہوگا اس مومن مسلمان مرد مجاہد کا، جو وہ اپنی جگہ سے ہل جل نہ سکے گا، اور یہ وہاں پہنچ کے اس کو جو ہے نا وہیں قتل کرے گا، اور یہ پتھر اشارہ کرے گا، بتائے گا، زبان ہوگی اس کی، بولے گا۔ تو ایسے یہ ایک جگہ جمع ہوں گے تاکہ ان کو ہمیں الگ الگ نہ ڈھونڈنا پڑے نا، ابھی دو چار کو ادھر تلاش کریں، پھر دو چار کو اس فلانے ملک میں ڈھونڈیں، پھر اس شہر میں جائیں اور ادھر جائیں ادھر جائیں، اچھا ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم ان کو وہیں قتل کرو، یہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی، ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اسلام تو آئے گا اور اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، کیونکہ اسلام ابھرنے والا دین ہے، یہ ابھرتا ہے، اس کے اندر ایسی طاقت ہے، اس کو تم جتنا دباؤ گے یہ اتنے زیادہ پریشر ڈبل کے ساتھ اٹھ کے اوپر آ جائے۔ تو یہ ڈرتے ہیں کہ مسلمان جاگ نہ جائے، کیونکہ 850 سال انہوں نے حکومت کی ہے، مسلمان غالب رہے۔ آپ تاریخ دیکھیں دنیا کی تو سب سے بڑی تاریخ میں مسلمانوں نے حکومت کری، اسلام کی حکومت رائج رہی ہے، مسلمان حاکم رہے، غالب رہے، ہم مغلوب تھوڑی رہے۔ تو جب ہم بد عمل ہو گئے نا پھر مغلوبیت ہمارا مقدر بن گئی، پھر اللہ نے جو ہے نا یہ کہتے ہیں نا کہ چماروں کو جو ہے نا ہمارے سروں پہ پھر اللہ نے لگایا ہے، یہ ہماری اپنی خطاؤں سے ہوا۔ تو آج کے یہودی صلیبیوں کو نا ایوب اور صلاح الدین ایوبی اور مغیرہ یہ سب جو ہے نا یہ بھولے میں یہ ان کو یاد نہیں رہے، عمر بن خطاب، عمر بن خالد یہ بھولے ہوئے ہیں، یہ یاد نہیں رہے۔ وہ تو خود کہہ رہے کہ ایسی قوم کبھی دیکھی نہیں ہم نے کہ جو خود کہہ رہے ہوں، دشمن کہہ رہے ہوں کہ اے حضرت خالد خیال کرنا کہ ہماری قوم کے پاس سائنائڈ ایک خطرناک قسم کا زہر ہوتا ہے، وہ انہوں نے نا اپنی انگوٹھیوں کے اندر نہ چھپایا ہوا ہوتا ہے، تریاک ہوتا ہے وہ ایک قسم کا، اور خطرناک ہوتا ہے بڑا، اگر پکڑے گئے نا اور ذرہ سا انہوں نے تمہیں بس لگا بھی دیا، بس سمجھ لو تمہاری موت فوراً بندہ ختم ہوتا ہے، اور اس کا ذائقہ آج تک کوئی رپورٹ نہیں کر سکا، اس کا ٹیسٹ نہیں لے سکتے، ایسا خطرناک یہ زہر ہے۔ خیال کرنا آپ
کسی کا پانی نہ پی لینا وہاں پہ، آپ کھانا مت کھا لینا، خالد بن ولید سے کہا جائے۔ کیا پتہ کہ وہ مشکوک ہو۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اچھا وہ کیا ہوتا ہے، اگر ہے تو دکھاؤ تو صحیح، ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے یہ کیا بلا ہے۔ تو دکھایا، یہ لو دیکھو، اپنی انگوٹھی اس نے کھولی اتار کر اور کھول کر نہ دکھائی اور کہا کہ یہ ہے، دیکھو یہ ہوتا ہے۔ اچھا یہ تو بڑا تھوڑی مقدار ہے، بہت تھوڑا سا لکوڈ ہے یہ تو بس۔ کہا بھائی نہیں، کیا بات کرتے ہو، یہ زبان لگ گئی تو بندہ فوراً سمجھو گیا، مر جائے گا۔ کہا اچھا اس کو اس میں ڈالو ذرا، ڈلوایا۔ کہہ رہے کیا کر رہے ہو یہ آپ؟ کہا بھائی تم رکو تو صحیح، ڈالو تو ڈالا، سارا سارا ڈلوا کے پھر کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور گٹ 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 پی گئے سارا۔ ابھی یہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، کہہ رہے پورا پی گئے، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ اب دیکھ رہے ابھی گریں گے اور اب گریں گے اور اب گریں گے اور تب گریں گے۔ وہ کھڑے ہوئے اکا بکا رہ گیا، دیکھ کے حیران، کچھ نہیں ہوا۔ فرمایا رب ہی اثر ڈالتا ہے ہر چیز کے اندر، اسی کے نام سے پی لیا، اس نے اثر ختم کر دیا۔ تو اس قوم سے کون لڑے گا، آپ اندازہ کریں۔ اور یہ صرف خالد بن ولید کا واقعہ نہیں ہے، یہ ابھی کا واقعہ ہے۔ اس بندے نے بھی یہ زہر اٹھا کے بسم اللہ الذی لا یضر، پروفیسر تھا، ایک جگہ مناظرے میں بیٹھا ہوا تھا، سامنے وہی یہودی اور یہ سب تھے، اور اس نے پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور کھڑے ہو کے اس نے پی لیا سارا۔ اب یہ جو یہودی اور وہ جو ادھر کے فیصلہ کرنے والے فیصل ثالثی تھے نا، یہ سب حیران۔ اب کہہ رہے اب تم پیو تو وہ تو ہاتھ نہ لگائے، اور پھر وہ کہنے لگ گئے لگتا ہے یہ جعلی ہے۔ اس نے بولا جعلی ہے تو چلو تم بھی پیو، پھر ابھی فیصلہ ہوگا جعلی ہے کہ اصلی ہے۔ یہ تو ابھی کا واقعہ ہے، چند ماہ یا کچھ سال پہلے کا۔ اب بھی ایسا یقین کے ساتھ جب دعا پڑھ کے اس نے، تو اثر کون ڈالتا ہے اس میں؟ رب ڈالتا ہے، بندہ نہیں ڈالتا۔ آخر میں اب جب یہ واقعہ ہو گیا اور اللہ کے نام سے پیا، اس قوم سے اب کون ٹکرائے، کیوں نہ ڈرا جائے سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اللہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کی اولادوں میں سے ایمان لائیں گے لوگ انشاءاللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعیب کو نہ پیغام بھیجا، کیونکہ آپ مکہ سے باہر نکل چکے تھے اور طائف سے آپ کو پتھر مارے گا، آپ واپس جانا چاہتے تھے مکہ، لیکن آپ داخل نہیں ہونا چاہتے، تو آپ نے نا شعیب کے نام نہ پیغام بھیجا۔ آپ مختلف سرداروں کے نام جو ہے پیغام بھیج رہے تھے، بھائی مجھے امن میں لو، میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے انکار کر دیا۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم ابن ابی کو پیغام بھیجا، تو اس نے کہا کہ آپ میری پناہ میں آ جائیں، اور مکہ والوں کو کہا کہ کچھ تو تم لوگ عقل کرو، تھوڑا تو سوچو کون بندہ جو امان طلب کر رہا ہے، کس کو تم لوگ پریشان کر رہے ہو، یہ تو تمہارے مذہب میں بھی نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائے کہ آپ بالکل جب مکہ میں تشریف لے آئے نا، تو بس جب آپ آ جائیں تو مجھے خبر کر دیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور خبر کری، تو مطعم اس نے نا اپنے 6 بیٹوں کو کہا کہ بھائی سارے تیار ہو جاؤ، اسلحہ پہن لو، اسلحہ سجا لو جسم پہ۔ فوراً 6 کے 6 بیٹے تیار ہو گئے اچھی طرح۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھائی اب ہم تو حاضر ہیں، کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اب آپ بتائیں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا بھائی پہلے تو میں طواف کرنا چاہتا ہوں۔ اور ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی طواف کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، آگے اور پیچھے مطعم ابن ابی اور اس کے 6 بیٹے جو ہے نا ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کہ بھائی ہم نے اپنی امان دی۔ اور عربوں کے ہاں یہ بڑا قانون تھا۔ اب یہ مکہ والے قریش کھڑے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے مطعم، یہ کیا کر رہے ہو حرکت، اور کہا کہ الٹ ان کو خبردار، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان میں نے دیے، کسی نے ہاتھ لگایا تو پھر
وہ اپنے برے کے لیے خود تیار رہنا. اب ابو سفیان نے کہا یہ کیا ہوا؟ دوڑا, کہا کہ لگتا ہے تو بھی مسلمان ہو گئے ہو. تو کہا نہیں, بات تو یہ نہیں ہے, میں تو کوئی مسلمان نہیں ہوا, لیکن ہاں یہ ضرور یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ میرے امان کے اندر آ چکے ہیں, میں نے ان کو امان دیا, اپنی پناہ میں رکھا, اور اگر کسی نے ہاتھ بڑھایا تو میں ٹکرا جاؤں گا اس سے, بس یہ یاد رکھنا. تو کہا اچھا اگر تم نے پناہ دیے تو چونکہ عرب کا قانون ہی یہی ہے کہ ہمارا جو بھائی کسی کو پناہ دے گا تو ہماری طرف سے بھی وہ پناہ میں ہوگا, تو ہم ٹھیک ہے کچھ نہیں کرتے, ایک دوسرے کے امان کا خیال کرتے. چونکہ یہ عربوں کا قانون تھا, پناہ دے دی تو ٹھیک ہے ایک دوسرے کا امان کریں گے, ہم قدر رکھتے ہیں اس کی. لیکن ہم حضور سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے بتوں کا معارضہ نہ کریں, ان کو برا بھلا نہ کہا جائے. اسی اثنا میں جب ظلم و تشدد کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے مسلمانوں پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور صحابہ کوئی کسی بھی جگہ جو ہے نا دیکھا جائے تو محفوظ نہیں تھے اور تعذیب برداشت کر رہے تھے. حبشہ میں بعض مسلمان جو ہے وہاں پر بھی جا چکے تھے, آپ جانتے ہیں اچھی طرح, یہ پچھلے درس میں بات ہوئی تھی. کوئی ایمان کو چھپا رہا تھا, کوئی اپنی ذات کو چھپاتا تھا, کیونکہ مستضعفین تھے, سارے کمزور تھے, نماز اور اپنی عبادات کو چھپا کر ادا کرتے تھے, کھل کر نہیں پڑھتے تھے. تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر نکلے کہ میں عبادت کروں. اللہ نے فرمایا کہ خبر دی کہ میرے مدنی کوئی بات نہیں, اور ساتھ میں جو ہے نا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے, وہ بھی ساتھ آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ نا یہاں بیٹھ جائیں اور میں آگے جا کر نا اپنی عبادت کرتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں. نماز شروع کی, آگے چلے گئے. تو ایک وفد, اور وہ وقت ہے ذہن میں رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت زیادہ غمزدہ تھے, کیونکہ مکہ والوں نے جو حرکات کی تھیں اوپر سے جو طائف والوں نے کیا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت غمزدہ تھے اس وقت. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور نماز شروع کری, تلاوت کر رہے. جنات کا ایک وفد وہاں سے گزر رہا تھا, جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے, آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نا اپنے نبی کے لیے ایک قسم کی نا سمجھ لیں خوشخبری تھی, بڑی زبردست انداز, کہ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں تو جنات آئے. اس قدر کہتے ہیں جنات آئے کہ ان کی تعداد جو ہے نا بڑی کثیر تھی. اور فرمائے کہ جب میرا بندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری عبادت کے لیے کھڑا تھا تو ایسے وہ جنات گر رہے تھے, لپٹ رہے تھے ایک دوسرے کے اوپر, کود رہے تھے گویا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنی کثرت میں تھے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نظر نہیں آ رہے تھے, چھپ گئے تھے ان کی کثرت اور بہتات کی وجہ سے. اور ان کے سر ایسے نظر آتے تھے جیسے چھوٹے چھوٹے سر ہو, اس قدر ایسی مخلوق, اور ان کی بے حد و حساب کوئی نہیں تھی, بے حد و حساب, وہ پھیلے ہوئے تھے بالکل کثرت کے ساتھ. پھر جب نماز سے فارغ ہوئے, قرآن سے فارغ ہوئے, تو اب وہ جنات کہنے لگے کہ ہم تو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اس کثیر مجمع نے جنات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا, اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو نصیبین کے جن ہیں, اور ہم تو اس بحث میں پڑے ہوئے تھے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا آسمانوں پر جانا ہی رک گیا, ضرور کوئی بڑا معمہ پیش آیا, کوئی بڑا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. اِنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَشَدًا, کہ ہم کو
پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل میں واقعہ ہوا کیا ہے. ہم اسی بات کو، اسی چیز کو تلاش کرنے کے لیے نا ہم نکلے تھے اپنے علاقے سے، نصیبین سے ہم نکلے. تو ہم نے جب آپ کو دیکھا نا، آپ کے چہرے کو دیکھا، آپ کے جسم اجسد مبارک کو دیکھا، تو ہمیں تو تبھی یقین آ گیا کہ ضرور وجہ یہی ہے، آپ ہی کوئی وجہ ہے اس بات کی. ہم تو تلاش ہی کرنے نکلے تھے، ہمیں واقعہ تو اصل پتہ چلے کیا ہے. پھر آپ کو دیکھا، پھر آپ سے قرآن جب سنا نا ہم نے کہا ہاں بس یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے آسمان پر پہرے لگ چکے ہیں. بس آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ ہمیں تبھی سمجھ آ گئی بات. اب آپ مہربانی کریں، آپ ہمیں مسلمان کریں، کلمہ پڑھائیں، بیعت کریں اپنے ہاتھ میں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہزاروں نہیں لاکھوں جنات مسلمان ہو رہے. اب آپ کا غم کیا ہو رہا ہے؟ ہلکا ہو رہا ہے. اللہ نے ایک جانب سے اپنے نبی کو اس بات کی تسلی دی کہ آپ غم نہ کھائیں، پریشان نہ ہو. اگر یہ مکہ والے یہ اسلام نہیں لاتے نا، نہیں قبول کرتے، تو کوئی مسئلہ نہیں، میری تو اور بھی بڑی مخلوق ہے، میں اور مخلوق کو آپ کے پاس بھیجوں گا. اب دیکھیں یہ جو جنات آ گئے بڑی تعداد کے اندر، مخلوق بھیج دی نا اللہ نے، اور دین کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیں. چاہے ہم مسلمان دین کی محنت نہ بھی کریں نا، اللہ کے پاس بڑی مخلوق ہے، اللہ کو کسی چیز کی کوئی بھی کمی نہیں ہے اللہ کے ہاں. اب اللہ نے مخلوق بھیجی، ہزاروں جنات کلمہ پڑھ لیں. حضور کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا کہ دیکھو کتنی بڑی تعداد. اب یہی غور کرا جائے نا، شدت اور سختی اور تکالیف کا دور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کی ذات رحمت جوش میں آئی، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نا، اطمینان پہنچانے کے لیے، جس کو اطمینان قلب بھی کہا جاتا ہے، کہ میرے مدنی کا دن رات تکلیف میں گزر رہا ہے، پریشانی میں گزر رہا ہے، سب و ستم، یعنی کہ گالیاں دیتے تھے نعوذ باللہ، پتھر مارتے تھے، اور غم و ستم کے اندر جو ہے وہ انتہا ہو چکی ہے. اور وہاں اللہ کی رحمت کے فیصلے وہ جوش میں آ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو اپنی آیات بھی تو دکھلانی ہے، نشانیاں بھی دکھانی ہے، تسلی بھی دینی ہے، اور اپنے نبی کو خوشخبری بھی دینی ہے، اور آپ کی شان کو بھی ہم نے مزید اور بلند کرنا ہے. تو اب اللہ نے آپ کو کیا تحفہ عطا فرمایا بھائی؟ اسرا اور معراج کا تحفہ عطا فرمایا. اسرا اور معراج، یہ آپ جانتے ہیں، آپ نے یہ نام سنا ہوگا، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. یہ 15واں پارہ اس کی ابتدا ہو رہی ہے سورہ بنی اسرائیل. تو آپ کی شان کو بلند کرنا ہے. اب ہمارے نبی آپ بڑے غم زدہ ہو گئے، بڑا آپ کو ان لوگوں نے غم دیا. ایک غم تو یہ جنات کے اسلام قبول کرانے سے کچھ اترا، اب ہم آپ کو اسرا اور معراج پہ گھمائیں گے. اب یہ وہی دن ہے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حاصل ہوا. اب اس معراج کے 2 حصے ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے. ایک تو اسرا ہے اور دوسرا معراج ہے. جب مکہ کی زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنگ کر دی گئی اور آپ قریب شہر طائف تشریف لے گئے، وہاں بھی آپ کو بڑی سختیوں کا معاملہ اٹھانا پڑا، جوتے خون تک سے بھر آئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دکھی تھے، اور اللہ نے اپنے نبی کے لیے معراج کا فیصلہ فرمایا کہ آپ کے غم کو نہ کم کیا جائے اور حضور کے مرتبے کو بلند کیا جائے. دوسری، پورا کائنات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ جان لے، یعنی کہ ادھر اندر تو سب کو ہم نے بتا دیا نا، باہر بھی پتہ چل جائے. یہ گویا اس بات کی بھی کوشش تھی. تو پھر ان سب کو اس کا علم ہو جائے، اور یہ بھی پیغام دینا تھا کہ اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ صرف مکہ اور طائف سے آپ گھبرا گئے، تو یہ بات آپ یاد رکھیں. انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا نا، کوئی بات نہیں، ابھی تو پورا عالم اسلام پڑا ہوا ہے، ابھی تو پوری کائنات موجود ہے. ہم نے کیسی کائنات کو پیدا کیا ہے. یہ بندے تو، یہ انسان تو جانتے بھی نہیں، یہ صرف 2 شہر کیا وہ کریں گے،
ان دو شہروں کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ چنانچہ ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے مسخر کرنا ہے۔ اب یہ صرف دو شہر کی بات نہیں ہے، اب اسرا اور معراج الگ الگ۔ اسرا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سیر کرنا۔ اسرا کس کو کہتے ہیں؟ سیر کرنا، اور خاص طور پر وہ سیر جو رات کے کسی حصے میں کی جائے۔ عربی میں اسرا کا لفظ استعمال ہی اسی معنی کے لیے ہوتا ہے کہ رات میں کی جانے والا سفر یا سیر، رات میں کیا جانے والی سیر۔ ہو سکتا ہے دن میں بھی بندہ سیر کے لیے نکل جائے، لیکن یہ دن میں استعمال نہیں ہوتا، رات کا سفر۔ جہاں بھی قرآن میں اسرا کا لفظ آئے گا یہی معنی ہوں گے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، تو یہاں اسرا جو ہے یہ رات کے سفر کے لیے۔ اسرا یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو آپ نے سفر کیا ہے، جو سیر فرمائی ہے، یعنی کہ مکہ سے شام، بیت المقدس تک کا، پھر بیت المقدس سے آسمانوں پر لے جایا گیا اوپر کی جانب، یہ معراج ہے۔ اور معراج بمعنی عروج، بلندی کے معنی کے لیے آتا ہے، اوپر کی طرف لے جانا۔ دوسری بات یہ کہ ابتداء زمانہ یعنی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور سے اب تک یہ مسئلہ علماء میں بڑا مختلف فی ہی رہا کہ اس میں دو جماعتیں، اور ہمیں ایک بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ بھئی کسی جماعت کو برا نہیں کہنا چاہیے، ہر ایک کے اپنے دلائل ہوتے ہیں۔ تو صحابہ میں بھی اختلاف رہا اور ہر ایک کے دلائل اپنی طرف مضبوط ہوتے تھے، تو صحابہ کے بھی اختلاف ہوئے، دو جماعتیں بنی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس کسی ایک طرف ہو جائے اور دوسری طرف زبان درازی نہ کرے۔ اور صحابہ سب تاروں کی مانند ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان میں سے ایک کی بھی اقتدا کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس پر لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور لڑنے والا کیا ہے؟ کم علم انسان ہے۔ یہ کم علمی کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ لڑائی کرتا ہے کہ بھئی ہاتھ ادھر کیوں باندھتے ہو، ادھر کیوں نہیں باندھتے، آمین زور سے کیوں کہتے ہو، آہستہ سے کیوں نہیں کہتے، فلانا کام کیوں نہیں کرتے، ایسا کیوں کرتے ہو، ویسا کیوں کرتے ہو۔ یہ بات غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھنا تھا، تو یہ دین میں وسعت بھی، یہ فراخ دلی کا اظہار، یہ ضروری ہے۔ اور جب اختلاف ہوتا ہے اس سے ہر ایک کو زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو برصغیر میں ایک واقعہ ایسا ہوا تھا برٹش کے دور میں نا، کہ ایک مسجد میں ایسے لڑائی پڑ گئی کہ بھئی آمین زور سے کہو، اور کچھ کہتے تھے کہ بھئی آہستہ سے کہو۔ اس پہ لڑائی اس قدر بڑی کہ لوگ گتم گتا ہو گئے، زخمی ہو گئے، بڑا نقصان ہوا، مقدمہ کر دیا گیا۔ تو جج کے پاس جب یہ معاملہ گیا نا، اس نے دونوں فریقین کے، دونوں طرف کے سارے دلائل سنے۔ آخر میں اس نے، جج حالانکہ غیر مسلم تھا لیکن مسلمانوں کا فیصلہ کر رہا، آخر میں اس نے فیصلہ کیا بھائی آمین بالجہر بھی اسلام میں ہے اور آمین بالسر بھی اسلام میں، لیکن آمین بالشر اسلام میں نہیں ہے۔ لہذا یہ سارے فریقین جو ہے نا، سب کو سزا ہے، سب کو سزا دی جائے گی۔ جو کہہ رہے تھے زور سے آمین کہنا ہے اور جو کہہ رہے تھے آہستہ سے کہنا ہے، یہ دونوں ہے اسلام میں۔ دلائل سے ان کے خود ہی ثابت ہو گیا، ہر ایک کے پاس مضبوط دلائل ہے، لیکن آمین بالشر نہیں ہے، اسلام بالشر نہیں ہے، جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا وہ نہیں ہے۔ تو لہذا ایسے ہی معراج کے مسئلے میں بھی دو بڑے قول ہیں صحابہ کے بھی، تو ہم ان پر زبان درازی نہ کریں، ورنہ تو ہم بھی پھنس جائیں گے بھائی۔ اور جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے نا، تو یہ بات یاد رکھیں، بزرگوں کا اس کو دشمن بنا دیتا ہے، اور بزرگوں کا اللہ دوست ہوتا ہے نا، اس لیے ان کا دشمن بناتا ہے۔ یہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، بندہ بولتا ہے بھائی یہ دفتر میں میرے اتنے دشمن لوگ ہیں، پتہ نہیں ان کو میرے سے کیا ٹسل ہے، کیا مسئلہ ہے۔ حالانکہ یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے، ہر ایک منافق کا کوئی دشمن تھوڑی ہوتا ہے۔ آپ کے لیے اللہ نے یہ رحمت پیدا کر دی کہ آپ کے دشمن بنا دیے، اب وہ آپ کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، الحمدللہ۔ آپ نے دیکھو کوئی محنت ہی نہیں کرنی پڑی اور وہ آپ کے درجات بلند کر رہے ہیں روزانہ، آپ کی برائی کر کے، غیبت کر کے، چغلی کر کے، جھوٹی شکایت لگا کے، جھوٹ بول کے، اور پتہ نہیں کیا کیا الحمدللہ کر کے۔
تو جس کے زیادہ دشمن ہے پھر وہ زیادہ ہی ماشاءاللہ جو ہے نا نیکیاں کما رہا ہے اور ثواب حاصل کر رہا ہے۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے انسان کو کہ پہلے وہ کس قدر جو ہے نا نیکیاں تو اکٹھی کر رہا ہے، جمع تو کر رہا ہے، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے، لیکن اب یہ بات بھی ہے کہ رواداری کا خیال کرنا جی۔ ہم غور کریں گے تاریخ میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ ایک دفعہ بغداد جب تشریف لے گئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں، تو وہاں کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ جب وہاں آپ نے نماز پڑھی تو رفع یدین نہیں کیا، آپ نے آمین بالجہر بھی نہیں کیا، اور اس طریقے سے پوری نماز جو ہے انہوں نے انہی کے طریقے کے مطابق پڑھی۔ اب انہی کے شاگرد جو تھے طلبہ، وہ کیا کہنے لگے کہ حضرت آپ نے تو سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی، اور آپ نے تو رفع یدین بھی نہیں کرا، اور آپ نے جو ہے نا آمین بالجہر بھی نہیں کرا، آپ نے بالکل اس طریقے سے نماز پڑھی اس قبر والے کی طرح، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرح۔ تو فرمایا کہ بھائی مجھے اس قبر والے سے شرم آتی ہے، اس وجہ سے میں نے ایسے نماز پڑھی، اور اس میں کوئی مسئلہ تھوڑی ایسا، یہی تو اصل رواداری ہے۔ اگر ہم نے اپنا مسلک تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا اپنے بڑے کے لیے، استاد کے لیے، تو اس میں کیا ہو گیا بھائی؟ یہ شاگردوں نے تو یہی کہا نا کہ بھائی آپ تو ہمیں ساری زندگی یہی سکھاتے رہے، جو ہمیں سکھایا آپ نے خود آج چھوڑ دیا، تو یہ آپ نے کیوں کیا نا؟ تو انہوں نے دیکھو رواداری کا ایک مثال قائم کر دی۔ تو یہ رائے کی بات ہوتی ہے۔ ایک گھر میں ہم غور کر لیں تو لوگوں کا اختلاف ہو جاتا ہے، بھائیوں کا ہو جاتا ہے، بہنوں کا ہو جاتا ہے، ماں باپ بچوں اولاد کا اپنے والد سے ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی، یہ تو افہام و تفہیم کا ایک فرق ہے، سمجھنے کا فرق ہے صرف، ہر کسی کے علم کے مطابق۔ پھر حضرت شافعی رحمہ اللہ کا ایک بہت بڑا مشہور قصیدہ بھی ہے، جس میں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق بڑے تعریفی اشعار میں قصیدے میں الفاظ کہیں، اور جس میں وہ یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ اس شخص پر ریت کے ذروں کے برابر لعنت بھیجے جو ابو حنیفہ کے قول کو ٹھکرا دے۔ بتائیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے استاد بھی ہیں نا، گویا عمر میں بھی بڑے، علم مرتبے میں بھی بڑے، تو کیا فرما رہے؟ تو یہ ان کی آپس کی تو ایسی محبتیں تھیں۔ اب بعد میں آنے والے لوگوں نے نفرتیں بنا دی، نفرتیں پیدا کر دی، تو یہ خطرناک معاملہ ہے۔ تو اپنے امام کے مطابق کریں، مگر دوسرے امام کو جھوٹا یا غلط یا ایسا نہ کہیں، یہ بات غلط ہے۔ بہرحال یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ ہم دیکھیں تو بس 2-4 کتابیں پڑھ کر اور بس اپنے آپ کو نا عالم فاضل سمجھ جاتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ ہمارے دیکھا جائے تو یہ ہمارے حق کے خلاف ہے، یہ بات، یہ ہم غلط کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے انسان کو۔ تو آدمی صحیح معنی میں جو ہے نا بھائی مولوی غور کیا جائے تو اتنا آسان نہیں ہے بننا، بڑا محنت لگتی ہے اس کے اندر۔ تو وہ جیسے کہتے تھے نا کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد، دین ملا فی سبیل اللہ فساد، ہوتا ہے ایسا ہی ہے۔ ایک قول یہ ہے نا کہ یہ معراج اور اسرا نا خواب ہے، ایک دوسرے قول کے مطابق یہ خواب میں سب کچھ ہوا، اگرچہ حق ہے، یعنی خواب میں سب دیکھا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ بھائی یہ خواب نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے، خواب میں ایسا نہیں ہوا۔ اب خواب کا جو قول ہے نا جن کا وہ یہ کہتے ہیں، تو ان کے مطابق دلیل کیا ہے کہ قرآن کی آیت وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ اے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سب کچھ آپ کو دکھایا ہے نا، یہ امتحان ہے لوگوں کا، یہ لوگوں کا ایک طرح کا امتحان ہے کہ وہ اتنی بڑی بات مانتے ہیں میرے نبی کی یا انکار کر دیتے ہیں یا جھٹلا دیتے ہیں، کیونکہ انسانوں کا بھی ہوتا ہے نا۔ تو یہاں جو لفظ رؤیا ہے نا یعنی خواب، جیسے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے سنا ہے نا انی رأیت 11 کوکبا، تو اس خواب میں بھی آپ نے یہی فرمایا تھا، رؤیا کا لفظ، 11 تارے، چاند، سورج، یہ سب مجھے کیا کر رہے ہیں بھائی؟ سجدے ریز ہو رہے ہیں میرے سامنے۔
تو ان کے والد نے سمجھایا بھائی یہ خواب آپ نے اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا ورنہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ خواب سے خود بظاہر ہی سمجھ آ رہا تھا کہ یہ ان کی بڑی خصوصیت ہے، فضیلت ہے اس کے اندر، خواب سے خود سمجھ آ رہی تھی بات۔ تو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب منی میں تشریف لے گئے تو اب اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے والد کیا کہہ رہے ہیں کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اور وہ کیا فرما رہے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو یہ رؤیا کا معنی خواب ہے، ٹھیک ہے نا، اور لیکن بیٹا بھی ایسا ثابت قدم کہ آپ مجھے ذرہ برابر بھی ڈگمگاتا نہیں پائیں گے، اور آپ کر گزریں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا، اور مجھے صبر کرنے والوں میں آپ پائیں گے انشاءاللہ، میں صابرین میں آپ کو نظر آؤں گا، جب آپ چھری چلائیں گے میں ہلوں جلوں گا نہیں، ثابت قدم رہوں گا، میں خود چاہوں گا کہ یہ ہو کام۔ اور دوسری دلیل روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بی بی عائشہ کہ خدا کی قسم میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر سے دور ہی نہیں پایا، میں نے تو آپ کو اپنے بستر میں موجود پایا۔ تو خود غور کرنے کی بات ہے کہ اہلیہ بیوی خود بتلا دی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بستر پر ہی موجود تھے، چنانچہ جب بستر پہ ہی تھے تو یہ خواب ہی ہوا نا جس میں جسد مبارک تو ادھر ہی موجود ہے، تو یہ دوسری دلیل ہے ان کی۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ کاتب وحی حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود مسجود کے ساتھ بیداری میں جاگتے ہوئے آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے، وہ کہتے ہیں ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا نہیں تھا۔ یہ بات مختصراً حدیث کی نا، کیونکہ وہ ان کے ام حبیبہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارک ان کے بھائی ہیں، وہ خود یہ روایت فرما رہے ہیں۔ تو جو صحابہ، تابعین، محدثین، ائمہ فقہا جن کا دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سب حقیقت میں ہوا ہے، اب ان کے دلائل بھی سن لیں۔ ابھی کن کے دلائل میں نے 3 آپ کو بتائے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ خواب تھا۔ پہلی دلیل کیا عرض کی کہ لفظ رؤیا یہ خواب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسری دلیل کیا ذکر کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ حضور علیہ السلام تو بستر پر ہی موجود تھے، آپ تو گئے نہیں، اٹھ کے گئیں، میں نے دیکھا تھا۔ اور تیسری دلیل حضرت کن کی ابھی بتائی، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کی، جو کیا نام ہے ان کا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو دھوکہ لگائے جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ معراج پر گئے، اسرا پر گئے۔ یہ 3 دلیلیں ان کی بتائی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ خواب ہے۔ اب ان کی بات ہو رہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ خواب نہیں ہے بلکہ کیا ہے، حقیقت میں یہ سفر ہوا ہے واقعی میں۔ تو قرآن سے سب سے پہلی دلیل ہے، قرآن کیا کہہ رہے ہیں، اسرا بعبدہ، کہ ہم اپنے بندے کو لے چلے رات کے وقت میں، رات کو سیر کرائی، بندے کو لے کے گئے۔ یہ لفظ آپ کو خود کیا سمجھا رہا ہے؟ قرآن میں لفظ عبد کا دیکھیں اطلاق کبھی روح پر ہوا ہی نہیں ہے۔ لفظ عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بندہ، جسم اور روح دونوں والا بندہ۔ صرف روح کو عبد قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا، اور اس کو عبد کہا گیا وہ کیا مراد ہے اس سے؟ مکمل بندہ، روح اور جسم کے ساتھ والا بندہ۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی فرمایا، کیا فرماتے ہیں کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اسی طرح یعنی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو روح اور جسم دونوں کے ساتھ، صرف روح کے ساتھ نہیں۔ اور فرمائے کہ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں
عبد مانا بندہ، اور فرمایا اللہ نے وذکر عبدنا ایوب، کہ ہمارے بندے ایوب کو تو یاد کرو۔ تو یہ مراد نہیں ہے کہ ایوب کی روح کو یاد کرو یا صرف ایوب کے جسم کو یاد کرو، کیا مراد ہے کہ ایوب کے جسم اور روح دونوں کے ساتھ حضرت ایوب کو یاد کرو، کیسے ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ تو قرآن کا مطالعہ جب آپ کریں گے نا، جہاں جہاں بھی لفظ عبد آیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ بندہ۔ تو بعبدہ سے بندہ مراد ہے بیداری میں کیا گیا سفر کے ساتھ، پہلی دلیل یہ۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ہم نے سیر کرائی اپنے بندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں، تو رات کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی یہاں تو، اگر یہ خواب ہوتا تو، کیونکہ اکثر خواب انسان دیکھتا ہی رات میں، دن میں تو بڑے کم خواب دیکھ سکتا ہے دن میں بھی، لیکن یہ کیوں بتایا جا رہا ہے بھائی یہ رات کے خواب کی بات ہو رہی ہے، اللہ یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ پھر یہ بتانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ رات میں یہ دیکھا ہے خواب۔ تو اس سے دلیل سے خود سمجھ آ رہا ہے کہ بھائی رات کا تعین کرنے کا، بتانے کا مقصد ہی یہ بات ہے کہ یہ سفر ہوا رات میں، یہ رات کا سفر ہوا ہے، یہ رات کا خواب کی بات نہیں ہو رہی۔ تو خاصیت کیا تھی رات کے کہنے کی؟ یہ ہے۔ اب دلیل اس میں کیا ہے کہ سیر جو ہوتی ہے وہ بیداری میں ہی کرائی جا رہی ہے، خواب میں کوئی سیر کیا کرے گا؟ تبھی وقت کا تعین کرایا گیا۔ اب تیسری دلیل کیا ہے؟ تیسری دلیل یہ کہ پھر مکہ والوں کو اتنا شور و غل کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر یہ خواب ہی تھا تو؟ ابو جہل نے تو ایک تماشا کھڑا کر دیا تھا، اور سارے منافقین، سردار مکہ، قریش، رؤسا، انہوں نے تو ایک اتنا خطرناک اور بڑا پروپیگنڈا اس وقت کھڑا کر دیا تھا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا نیا شوشہ نعوذ باللہ چھوڑ دیا کہ اتنا لمبا سفر کر کے آ گئی ہے اتنی سے تھوڑے سے وقت میں، ایک ہی رات کے اندر، جبکہ 4 مہینے کا سفر تو ادھر بیت المقدس شام کا ہے، مکہ سے لے کے وہاں تک کا۔ یہ کہہ رہے میں ایک ہی رات میں وہ ادھر بھی چلا گیا، ادھر سے واپس بھی آ گیا، وہاں سے اوپر آسمانوں میں بھی چلا گیا، جنت بھی دیکھ لی، دوزخ بھی دیکھ لی۔ تو یہ مکہ والوں کو اتنا شور کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ تو مکہ والوں نے اتنا شور مچا دیا، ابو جہل نے اور سارے سرداروں نے اعتراضات کیے۔ معلوم ہوا کہ ان کو کوئی چیز مشکل نظر آئی تھی تبھی اعتراضات کیے نا، ورنہ خواب پہ کوئی اعتراض کیوں کرتا کہ بھئی تم نے خواب کیسے دیکھ لیا اتنا بڑا، ہم تو نہیں قبول، ہم نہیں مانتے۔ تو خواب پہ تو کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں تھا، حتیٰ کہ آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک منافق آیا اور کہا کہ تم نے سنا کہ کیا واویلا، کیا شور مچا، کیا پھر اب دیکھو حضور نے نعوذ باللہ۔ تو بولا بھائی کیا ہو گیا؟ کہا کہ ایسے ایسے کہہ رہے ہیں، یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ کہا کس نے کہا ہے ذرا بتاؤ دوبارہ، میں نے سنا نہیں۔ کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، میں تو آنکھ بند کر کے محمد کی بات کو مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کہنے والے وہ ہیں تو سچ کہا ہے۔ تو یہ اتنا واویلا پھر کیوں مچا؟ تو یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اعتراضات کیے کہ 1 مہینے کا سفر 1 رات کے کچھ حصے میں زندہ انسان نے کیسے کیا ہے؟ تو اگر یہ خواب ہی ہونا تھا تو کیوں اتنے مسائل کھڑے کیے گئے؟ جب ایک منافق نے جا کر یوں بات کری اور ابو بکر ایسے اس کو جواب دے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرمایا بالکل سچ کہا ہے میرے محمد نے۔ اور جب یہ واقعہ ہوا تو ابو جہل اور اس کی برادری کے لوگوں نے نا بہت سوالات کیے کہ اچھا پھر یہ بتائیں کہ بیت المقدس کی نشانیاں کیا ہیں، اور ہمارا کوئی بھی فلاں قافلہ وہاں سے آپ نے گزرتا ہوا دیکھا ہے؟ کیونکہ وہ تو دوران سفر تھا، ہمیں پتہ ہے اچھی طرح۔ تو اب غور کرنے کی بات ہے، اتنے وہ سوالات کر رہے ہیں تو یہ خواب میں کسی نے خواب کا ذکر کیا ہو تو اس سے یہ سوالات کیے جائیں گے کہ بھئی آپ نے بیت المقدس کی نشانیاں بتائیں اب ہمیں، اور وہ قافلہ وہاں تھا نہیں تھا، کدھر سے گزر رہا تھا، کتنے افراد تھے۔ اگر خواب ہوتا تو یہ باتیں پوچھی جاتی، یہ مناسب تھیں، یہ سوال کرنا تو غلط بنتے نا پھر تو۔
تو ظاہری سفر جب انسان کرتا ہے تو خواب میں تھوڑی ایسے سوالات ہوتے ہیں، تو جب ظاہری کرے گا تبھی کسی امام کے قول پر اعتراضات نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ہر ایک کے پاس کیا ہے، اپنے اپنے دلائل موجود ہیں۔ اب تیسری دلیل کیا ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سچ ہے، جو انہوں نے ابھی دلیل میں کہی تھی نا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی سچ ہے، یہ سچے لوگ ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر سے جدا نہیں پایا، تو پہلے بھائی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہونا تو ثابت کرو اس وقت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہو بھی چکا تھا، یہ تو ثابت کرو پہلے۔ یہ تو آپ نے ثابت نہیں کیا، آپ نے ڈائریکٹ بولا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے فرما رہی ہیں، اور ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی فرما رہے۔ تو یہ آپ دیکھیں فقہا کی دلائل۔ اب انہوں نے ثابت کیا کہ بھائی آپ بات کیا کر رہے، تھوڑا ناپ تول کے بات کریں، کوئی اتنا ہلکا موضوع تھوڑی چل رہا ہے، سیرت کی بات چل رہی ہے۔ آنکھ کان منہ دماغ سارے پردے کھول کے اس کو غور سے سنیں، نیند کو بولے ٹاٹا بائے بائے، دھیان کے ساتھ سنیں اور سمجھیں، یہ دلائل ہیں، یہ مذاق کی بات نہیں ہو رہی۔ تو کیا فرمایا کہ بھائی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو آپ داخل کر دیں، پہلے نکاح تو کروا لیں، شادی ہوئی نہیں ہے ابھی تو مدینہ منورہ میں، اور معراج ہوا ہے مکہ سے، ہجرت سے بھی 1.5 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا دوسرے معراج کے متعلق، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں بھی روحانی معراج ہوئے ہیں، جس کا متعلق بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بالکل ٹھیک فرمایا، آپ نے جھوٹ تھوڑی بولا۔ وہ تو حضور کو جو زندگی میں تو کئی سارے معراج ہوئے، وہ اس معراج کے متعلق تھوڑی فرما رہی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پہ موجود تھے، میں نے خود دیکھا۔ یہ تو معراج ہوئے مکہ سے، اور 1.5 سال پہلے آپ کے ہجرت بھی کرنے سے، اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں، یہ تو آپ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح تو مدینہ میں ہوا ہے، اور یہ 1.5 سال بعد کی بات ہے۔ اور جس معراج کے متعلق بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں وہ تو صحیح فرما رہی ہیں، وہ تو الگ روحانی معراج تھا، اس کے متعلق فرمائے وہ تو بالکل خواب میں ہوا، تو اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں، اور یہ بات کچھ اور ہو رہی ہے۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلام لائے ہیں جب مکہ فتح ہوا ہے، یعنی ہجرت کے بعد، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، کافروں نے روک دیا، پھر عمرۃ القضاء، عمرے سے جو واپس تشریف لے گئے تھے، پھر عمرۃ القضاء میں آئے تھے دوبارہ، پھر یہ 10 سال بعد مکہ فتح ہوا ہے، اور تب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اور معراج تو بہت پہلے ہوا ہے۔ تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی اور معراج سے متعلق فرما رہے تھے، اس معراج کے متعلق نہیں فرما رہے، کیونکہ وجود مسجود کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی معراج ہوا ہے، اور ویسے آپ کو متعدد معراج ہوئے ہیں۔ اس بات کو تو وہ دوسرے دلیل دینے والے لوگ بھی مانتے ہیں، اور یہ بات بالکل اپنی جگہ صحیح ہے، اور وہ روحانی معراج ہوئے ہیں، دوسرے جو ہوئے تو اللہ ہی جانتا ہے کل کتنے معراج ہوئے، تو ہمیں بھی نہیں صحیح پتا، لیکن بہت معراج بہت ہوئے ہیں۔ یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، اور وہی سے پہلے تو ہمیشہ آپ غور کریں تو خواب آتے تھے، وہ تو معراج ہی معراج ہے ساری، اور پتہ نہیں کتنے خواب آئے، اللہ نے کتنی دفعہ آپ کو اپنے جلوے دکھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی کا خواب تو بالکل حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، جھوٹا تو اس میں ہوتا ہی نہیں ہے، کچھ جھوٹ تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو سارے خواب ہی معراج ہے۔ اس طرح تو روحانی جیسے وہی آتی تھی تو اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا تھا۔ ایک دلیل دیکھیں، یہ ایسے بات نہیں کرتے، ایک ایک لمحے اور ایک ایک وقت کو اور ایک ایک ماحول کے اندر داخل ہو کر مکمل طور پہ تمام سندوں اور دلائلوں کے ساتھ پھر بات کرتے ہیں اپنی، تو اس وجہ سے اعتراضات کرنے سے پہلے 10 بار سوچنا چاہیے، عقل کے پردے کھولنے چاہیے۔ آپ اندازہ کریں تھوڑا سا، ان لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں صرف کریں
ہم تو چند منٹ بیٹھے ہیں ہمیں نیند کے جھونکے آ جاتے ہیں. کیسے یہ اپنی نیندوں کو قربان کر کر کے ساری ساری رات بیٹھتے تھے. تب تو اللہ نے ان پر کائنات کے خزانے کھولے. جو یہ میں آپ کے سامنے تفصیل رکھ رہا ہوں یہ کوئی ایسے معمولی تفصیل نہیں ہے. یہ اس انداز میں ان حضرات نے پوری زندگیاں محنت کری ہے. پھر جا کے یہ نچوڑ ہمیں مل گیا جو میں نے آدھے ایک گھنٹے میں آپ کو سارا بتایا. تو دیکھا جائے تو سبھی سچے, سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں. بس جس معراج کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہجرت سے پہلے کا ہے, اور اس رؤیا کا معنی ہم خواب اس لیے نہیں لے سکتے کیونکہ باقی آیات بھی آپ اگر غور کریں نا تو اس پر دلائل نہیں کرتے. ان دلائل سے ثابت ہو رہا ہے. ترجمے کے سیاق و سباق سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے خود بخود. پتہ چل رہا ہے کہ بھائی اس کا ترجمہ ہونا ہی یہ چاہیے. تو پتہ چلا کہ حقیقی معراج ہوا ہے, عین بیداری کے ساتھ معراج ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر صحیح روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ملک روم کو, روم کے بادشاہ کے پاس, اور اس خط کو لے جانے کے لیے حضرت داحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا. کہتے ہیں یہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا, اور یہ صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بہت خوبصورت تھے, بے حد و انتہا ان کی خوبصورتی تھی. اس قدر خوبصورت تھے کہ کپڑا اپنے چہرے پہ ڈال کے چلتے تھے کہ کہیں عورتیں فتنے میں نہ پڑ جائیں. حسن کی وجہ سے عورتیں فتنے میں نہ پڑیں. کبھی سنا آپ نے؟ ایسے حسین تھے یہ. اور جب جبرائیل بھی آتے تھے نا انسانی شکل میں آئے تو حضرت داحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے کیونکہ خوبصورت تھے نا سب سے. ان کی شکل میں روپ دھار کے آتے تھے. وہ پسند بھی تھے ان کو بڑے, دیکھو فرشتوں کو بھی جو پسند ہو. اور ان کو ایک دفعہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ تشریف لائے تو آ کے نا پیچھے سے داحیہ قلبی کو نا ایسے پکڑ لیا دونوں نے, حضرت حسن نے بھی حضرت حسین نے بھی, اور پکڑ کے کہنے لگے کہ بھائی ہماری مٹھائی کدھر ہے, کہاں ہے ہماری میٹھی میٹھی کھجوریں. چھوٹے بچے تھے. تو اب جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا بھائی واہ واہ بھائی حسن حسین ادھر ہو جاؤ بھائی, پرے ہو جاؤ ایک طرف, یہ داحیہ قلبی نہیں ہے تو جبرائیل ہے, فرشتہ ہے, اس کا مٹھائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کھجوروں سے, تمہاری میٹھی میٹھی کھجوروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, داحیہ قلبی نہیں ہے, یہ جبرائیل ہے, پیچھے ہو جاؤ. چھوڑ دو اس کی جان. پکڑ لیا نا اس کو تو جبرائیل بھی کیسے ہو گیا ہوگا ایک دم کہ یہ کیوں نہ آ گئے بھائی, یہ کون سی معلوم آ گئے, میں کس کے پاس آیا تھا, یہ کون پیچھے سے آ کے الٹا میرے کو پکڑ لیا. تو وہ کیونکہ داحیہ قلبی کے روپ میں آتے تھے تو کچھ جب ہوتا تھا یہ کہ جب حضرت داحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تھے نا تو ان بچوں کے لیے ضرور میٹھی کوئی چیز لاتے تھے. اکثر 2-4 کھجوریں لے کر آتے تھے میٹھی وغیرہ لا کے نا ان بچوں کو دیتے حسن و حسین کے لیے تاکہ یہ بچے چھوٹے خوش ہو جائیں. تو ایسا کہ ان کو پکڑ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل, یہ جبرائیل ہے, ان کا مٹھائی سے میٹھے سے کوئی تعلق نہیں ہے, کھاتے پیتے تھوڑی, ان کو چھوڑو بھائی. اب حضرت داحیہ قلبی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر بھیجا قیصر روم بادشاہ کی طرف. وہ خط پہنچ گیا. جب خط پڑھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا ابتداءنی, بالکل نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور یہی شناختی, یہی علامت تھی. اب تو 786 لکھ دیتے ہیں نا, جان چھڑاتے. یہ ہمارے لوگوں نے دین کو شارٹ کٹ کیا, اللہ معاف کرے, غلط کر دیا, یہ عدد نکال لیے. اب ہمارے علماء ڈرتے ہیں کہیں یہ نمازوں کا عدد بھی نہ نکال دیں. 5 نمازیں ہیں نا, کہیں اس کو ایک ہی نہ کر دیں. 5 جو آسانی والی ہے وہیں پہ عدد ڈالا اور وہی والی پڑھ لی بس. تو یہ بہرحال ہمیں ڈر لگتا ہے ایسا نہ ہو جائے, خدا نخواستہ. تو اسلام لانا ہے کافروں سے پوچھ کر, یہ خطرناک چیز ہے. یہ وہاں سے چلی یہ چیز ہے 786. ہمارے لوگ سمجھتے ہیں بڑا کوئی مبارک عدد ہے, یہی لکھو. اور بسم اللہ کیوں نہیں لکھو بھائی, کیونکہ وہ اللہ کا نام ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, گر جائے گا. بسم اللہ میں اللہ ہے تو ہمیں بید بھی ہوگی, گناہ ملے گا. پھر تو قرآن بھی نہ لکھو, پھر تو حدیث بھی نہ لکھو, پھر تو کچھ لکھو ہی نہیں. اسلامی تو کچھ بھی نہ لکھو بھائی. لکھو
کچھ نہیں ہوتا. جب لکھو گے تو اگلا سنبھالے نا, اللہ کا نام ہے, کیوں اس کو گراتا ہے, کیوں اس کی بے ادبی کرتا ہے, کیوں سینے سے اس کو نہیں لگاتا. تو بہرحال انسانوں کے بنائے ہوئے ہم قانون سے, آئین سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ جی قرآن کا آئین آ سکتا ہے, قرآن کا قانون آ سکتا ہے. اب یہ ہمارا ذہن ایسا ہو گیا, 786 کے پیچھے ایسے لگ گئے کہ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی بسم اللہ کیا لکھ سکتے ہیں, الٹا حساب کتاب چل گیا سارا. تو یہ خطرناک ہے. تو بسم اللہ اب اس لیے نہیں ہم لکھ رہے کہ بے ادبی نہ ہو جائے, لیکن یہ غلط. اور اگر یہی بے ادبی ہے تو السلام علیکم میں بھی تو عربی ہے نا, السلام آ گیا نا, تو وہ بھی نہیں لکھو. پھر پیچھے بچا گیا, بس یہ لکھو میں خیریت سے ہوں, آپ ٹھیک ہے نا, اللہ حافظ بھی نہیں لکھو. تو بچا کیا پیچھے پھر. تو سارا ادب ہے, احترام ہے, اور اس کا احترام کرنا سیکھنا ہے اور لکھنا ہے سارا بسم اللہ پوری. جب آپ اپلیکیشن لکھ کے اوپر بسم اللہ پورا. ہم بھی لکھتے, کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کو سمجھاتے ہیں بھائی خدا کے لیے ایسے نہیں کرو, مسلمان ہے, کافر کا نظام تھوڑی ہے, کافر کے اس میں تھوڑی رہ رہے ہیں آپ. ہاں لکھنا چاہیے, ہاں نا بھائی. بسم اللہ کے بغیر تو مسلمان کا کوئی کام ہی نہیں شروع ہوتا. ہر جگہ لکھے, پھر اس کا اگلا خیال کرے, اس کی حفاظت ذمہ داری ہے پھر اس کی کرنا. اور اس وجہ سے نہ لکھنا کہ یہ گر جائے گا اور جی بے ادبی ہو جائے گی, فلانا ہو جائے گا, تو گناہ ہے نا. پھر حضور لکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں لکھوا رہے ہیں کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلے سب سے شروع. اب وہ جس نے اس کا نہیں عزت کرنی وہ تو ویسے بھی نہیں کرے گا, جس نے کرنی ہے وہ ویسے ہی کرے گا. تو لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی قیصر روم السلام علی من اتبع الہدی. یہ خط کا طریقہ ہے کہ بسم اللہ لکھ کر اپنا نام لکھ کے پہلے, تو جب اس نے خط پڑھا نا تو ان کے پاس جو بڑے بڑے اس کے رؤساء تھے, وزراء بیٹھے ہوئے تھے نا, جو عیسائیوں کے ایسے ہوتے تھے, انہوں نے کہا یہ خط نہیں پڑھیں, اس میں تو بہت غلط لکھا گیا, اس میں تو بڑی توہین ہو گئی. ہاں جی کیا توہین ہو گئی جی؟ یہ دیکھیں نا, خط لکھنے والے نے اپنا نام پہلے لکھ دیا, آپ بادشاہ کا نام بعد میں لکھ دیا. کیا لکھا؟ من محمد رسول اللہ الی قیصر روم, محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ خط قیصر روم کے لیے, جو روم کا بادشاہ ہے. اس وقت کی یہ سپر پاور تھی, یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے بات. تو اس کے بڑوں نے کہا کہ نہیں بادشاہ سلامت, آپ کا نام بعد میں لکھا ہے, تو آپ کی عزت ختم کر دی اس نے, جس نے بھی خط لکھا ہے غلط لکھا ہے. قیصر روم نے کہا کہ بھائی یہ کوئی توہین تھوڑی ہے, یہ کیا توہین ہو گئی؟ ہر ملک والوں کے اپنے آداب ہوتے ہیں, اپنے خط لکھنے کے انداز ہوتے ہیں, تو لہذا آپ لوگ شور و غل نہیں کریں. سمجھدار بندہ تھا وہ, بادشاہ سمجھدار تھا, تبھی تو بادشاہ تھا نا. ان کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا تھا, الگ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا, وہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے سارے. تو کہا بھائی چپ ہو جاؤ, بس کرو, خط پڑھ کر سنا. اچھا جی. کہا کہ اگر تمہیں اب نہیں سمجھ آ رہا یہ تو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں محمد رسول اللہ, کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں. لہذا اب بھائی ایک کام کرو کہ جو انجیل ہمارے خزانوں میں رکھی ہوئی ہے نا, محفوظ کر کے تالوں کے اندر, وہ نکالو, جس پر وہ سارے زمانوں کے ہر بادشاہ کی مہر لگی ہوئی ہے کہ ہاں یہی ہماری انجیل کتاب ہے. وہ نکالو, اس میں دیکھیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا معلوم تو کریں انجیل کیا کہتی ہے. اب جو یہ سارے مداری تھے اور یہ جو ان کے پیشوا تھے سارے وزیر, اور ان میں کھلبلی مچ گئی ایک دم, اور سارے پھس پھس کرا اور کہا نہیں بادشاہ سلامت, یہ تو آپ کبھی نہ کریے گا, یہ غلطی نہ کریے گا. انہوں نے نہیں اس کتاب کو تو کبھی نہ کھلوائیے گا, کبھی نہیں نکلوائیے گا باہر, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو جائے گا.
کہنے لگا بھائی کیا ہو جائے گا، حقائق سامنے آنے چاہیے، ہمیں حق پتہ چلنا چاہیے، میں بادشاہ ہوں، میں کوئی ایرا غیرا بندہ تھوڑی ہوں، بادشاہ کو انہوں نے یہ بھیجا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں کوئی لوگوں کو اندھیرے میں تھوڑی رکھ سکتا ہوں، میں بادشاہ آدمی ہوں، میں بغیر تحقیق کے ان کے خط کا جواب بھی نہیں دے سکتا، جب تک میں خود تحقیق نہ کر لوں، پکی بات نہ دیکھ لوں کیا بات ہے اصل، اور ہماری روحانی کتاب اس بات ان کے بارے میں کیا کہتی ہے، جب تک مجھے تصدیق نہ ہو جائے میں کیسے ان کو جواب دے سکتا ہوں۔ تو اب انہوں نے کہا بھائی بادشاہ تو بہت اصرار کر رہا ہے اور یہ اس کا جواب بھی دینا چاہتا ہے، کھلوانا بھی چاہتا ہے، انجیل کو نکلوانا بھی چاہتا ہے، تحقیق کرنا چاہتا ہے، جواب دینے کے لیے ان وزراء نے کہا بھائی کتاب نہ کھولیں، کتاب کھولی گئی تو آپ کی حکومت گئی آپ کی حکومت نہیں رہے گی، پھر بس یہ وصیت کی جا چکی ہے پہلے ہی۔ بادشاہ کو ڈرایا خوب نا، تو کہا اچھا ایسا ہو جائے گا، چلو پھر یہ کرو کہ مکہ والا کوئی قافلہ ڈھونڈو اگر ہمارے ملک میں آیا ہو، کیونکہ سپر پاور تھی تو تجارت تو ہوتی تھی بڑی، شام سے اور مکہ سے اور ادھر ادھر سب قافلے جاتے تھے اپنا مال تجارت بیچنے اور تجارت کرنے کے لیے۔ کہا بھائی جاؤ پھر ڈھونڈو، کوئی تلاش کرو، مکہ سے قافلہ آیا ہو، شام سے آیا ہو تو ان کو بلاؤ۔ تو معلوم کیا گیا، پتہ چلا بھائی واقعی ایک قافلہ آیا ہوا ہے ابو سفیان کی قیادت میں، اور یہ ابو سفیان آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار، قریبی تعلق والا تھا، نسلی اعتبار سے بھی۔ بلایا گیا، قافلے کو لایا گیا، بادشاہ نے سوال کیا بھائی ایکم اقرب نسباً، بھائی تم میں سے کون ہے جو سب سے قریب ہو محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کے کوئی قریب ہو تم میں سے، تو ابو سفیان کھڑا ہوا تھا نا، یہ کھڑا ہو بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہو گیا، کہا کہ بھائی میں ہوں، ان کا رشتہ دار ہو۔ تو پوچھا اچھا کس خاندان سے ہیں یہ، تو کہا بھائی بہترین اعلیٰ نسب کا خاندان ہے، کیونکہ اس کا اپنا ہی خاندان یہ تھا نا، بول نہیں سکتا تھا جھوٹ کہ کوئی گرا پڑا خاندان، پھر دوسرے ساتھی بولتے تم نے تو اپنے ہی خاندان کو برا بھلا کہہ دیا، جھوٹ کہنا تو چاہتا ہوگا لیکن سچ نکل رہا ہے اس میں سے، اللہ نکلوا رہے ہیں نا، سوچا ہوگا نا یار اگر میں نے اس خاندان کو برا کہہ دیا تو میں بھی اسی خاندان سے میں بھی گندہ ہو جاؤں گا، تو کہا بھائی یہ تو بہت اعلیٰ خاندان کے۔ کہا اچھا حضور پر ایمان لانے والے بتاؤ امیر لوگ ہیں غریب ہیں؟ کہنے لگا غریب ہی بولتا ہوں تاکہ ان کو وہ ہو جائے نا کہ یار کوئی امیر آدمی سمجھدار تھوڑی ایمان لایا ہے، اب یہ حالانکہ بولنا کچھ چاہ رہا ہے اور بول کچھ رہا ہے نا، سوچ کچھ رہا ہے سوچنا کچھ اور چاہ رہا ہے اور صحیح نکلتا جا رہا ہے۔ تو کہا بھائی ان پر تو غلام اور ضعفاء اور کمزور اور لاچار لوگ ایمان لانے والے ہیں، امیر کوئی نہیں ایمان یہ سمجھ رہے کہ میں نا برائی میں ہی صحیح بات کر رہا ہوں، حالانکہ یہ انہی کے فیور میں بات کر رہا ہے، اس سے نکل رہی ہے بات، اس کو سمجھ ہی نہیں، عقل ہی نہیں آ رہی، اتنا سمجھدار ہو کے سردار بھی۔ کہا کہ اچھا، تو کہا یہی تو نبیوں کے حق ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ بادشاہ نے بولا ایک دم نبیوں کے تو حق پر ہونے کی نشانی یہی ہے کہ غریب لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں سب سے پہلے۔ اب یہ ایک دم یوں نا، لے بھائی یہ میں نے کیا بول دیا دوسرا بھی جواب غلط دے دیا، کاش میں کہہ دیتا امیر لوگ لاتے ہیں، جھوٹ بول دیتا تو یہ جان بچ جاتی۔ وہ آگے سے اس نے بولا کہ حق کی نشانی یہی ہے، نبیوں پہ ایمان لانے والے ہی غریب مسکین دین پہ چلنے والے غربا آپ کو نظر آئیں گے، امیر کوئی نظر آ رہا ہے ادھر آپ جس مسجد میں چلے جائیں، رمضان میں چلے جائیں، غیر رمضان کو چھوڑیں، آپ رمضان میں ادھر اگر 100 مسجدیں ہیں نا پورے سرجانی میں، 100 کی 100 میں چلے جائیں، ایک امیر آدمی نہیں ملے گا یہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں آپ سے، سچ ہے یہ بات، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ تو اب کہا کہ بھائی یہی تو ان کے حق ہونے کی نشانی، سرمایہ دار جو ہوتے ہیں نا یہ تھوڑی آتے ہیں، یہ تو بہت کم ہوتے ہیں، گنتی کا کوئی آپ کو غلطی سے دکھ گیا تو دکھ گیا۔ تو کہا اچھا یہ بتاؤ جو ایمان لے آتے ہیں ایک دفعہ تو وہ چھوڑ بھی جاتے ان کو کہ بھائی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا میں تو جا رہا ہوں بھائی اللہ حافظ تو کہا اب یہ تو میں بتانا ہی پڑے گا، کیا کروں، اتنی باتیں غلط ہو گئیں، اب میں الٹ بولتا ہوں تو کہا نہیں چھوڑتے نہیں ہیں، پکڑ لیتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں۔ اسے کہا ہاں یہی تو اصل بات
انہوں نے بولا شاید کوئی مفاد ہوتا ہوگا نا اس کے اندر، تو میں یہ بول دیتا ہوں، پھنس جائیں گے۔ بولا یہی تو حق کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ چھوڑ کر نہیں جاتے، پھر کبھی نہیں پلٹتے، جب ایک دفعہ حق نظر آ جاتا ہے نا، اب بھائی یہ کیا کر دیا میں، تو اور میں اس کو جو ہے نا کہنے لگا نہیں نہیں اصل میں بات یہ وہ نا جادوگر ہیں، ہاں میں آپ کو بتا دوں ابھی وہ بڑے جادوگر ہیں، اور وہ جو ہے نا پھر جو آ جاتا ہے اس کو جانے تھوڑی دیتے ہیں، وہ جادو کر دیتے ہیں۔ کہا بھائی منہ بند رکھو، جتنا میں سوال کر رہا ہوں اتنا جواب دو، جو چیز میں پوچھ ہی نہیں رہا کہ جادوگر ہیں یا نہیں ہے، میں نے سوال کیا آپ سے، آپ کیوں جواب دے رہے ہیں؟ سمجھ گیا نا، یہ آپ غلط کرنے کی کوشش۔ پھر کہا اچھا یہ بتاؤ کہتے کیا ہیں وہ؟ کہنے لگا کہتے ہیں کہ سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کو مانو۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ تو کہا صحیح بات تو کر رہے ہیں۔ یہی تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں، ہمارے نبی، انہوں نے بھی تو یہی کہا ہے کہ سارے خداؤں کو چھوڑو اور ایک خدا کی بات مانو۔ اب ابو سفیان کہتا ہے کہ میں تو اور پریشان ہو گیا، یہ تو ساری باتیں الٹی ہو گئیں، اور بادشاہ تو ان کے اور قریب ہوتا جا رہے حضور کے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نا کلام سے متاثر ہوتا جا رہا ہے، اور اگر روم کا بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا، اس کو ڈر لگنے لگا نا اب کہ کہیں یہ مسلمان نہ ہو جائے، تو سپر پاور بھی گئی ہمارے ہاتھ سے، وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور اس زمانے میں تو فارس اور روم ہی سب سے بڑی پاور تھی، سپر پاور تھی یہ۔ تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ کوئی ایسی بات کر دوں اب جس سے بادشاہ کے دل میں نا ایک دم نفرت آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کہا کہ ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑی عجیب بات ہے۔ کہا بتاؤ؟ کہتے ہیں کہ ایک رات میں وہ کہتے میں سفر کر کے آیا ہوں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں، جبکہ آپ بادشاہ ہیں، آپ تو بڑے عقل مند ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہاں نماز جا کے پڑھائی سب کو، آسمانوں پر چلے گئے، پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر سدرۃ المنتہا، پھر اللہ کا عرش کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ سے ملاقات ہوئی، پھر جنت گھومی، پھر دوزخ گھومی، پھر سارا واپس وہاں آ گئے بیت المقدس، پھر ادھر مکہ واپس آ گئے ایک رات کے اندر۔ بادشاہ سلامت آپ تو سمجھدار ہیں ماشاءاللہ۔ تو کہا دیکھیں ایسے کوئی ہو سکتا ہے؟ کتنی بڑی جھوٹی بات ہے، نعوذ باللہ، یہ تو مہینوں کا سفر ہے، ایک رات میں کیسے ہو سکتا؟ تو اب بادشاہ سے نا یہ بات اس نے اسی لیے کی تھی کہ یہ بات کوئی مان نہیں سکتا تھا اتنی آسانی سے نا۔ تو بادشاہ نے فوراً نا اپنے بڑے بڑے پادری بیٹھے تھے ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کہ بھائی تم بتاؤ یہ کیا بات ہے؟ تو اب دیکھیں اللہ کی کرنی، کیسا کرشمہ چلا ہے۔ تو ان میں نا ایک بڑا پادری تھا جو ان سب کا استاذ تھا، اس نے کہا یہ بات سچی ہے، اور اس بات کو میں جانتا ہوں بڑی اچھے طریقے سے، اس رات کو میں بھی وہیں پر تھا، اور کہتا ہے کہ میں وہاں امام تھا بیت المقدس کا، میں نماز پڑھاتا تھا، میری ذمہ داری ہوتی تھی کہ مسجد کے سارے دروازے میں نے بند کرانے، کیونکہ مسجد اقصی کے اندر بہت قیمتی چیزیں رکھی ہوئی تھیں، کیونکہ مسجد کے اندر خزانے تھے، قیمتی چیزیں ہوتی تھیں، تو رات کو ساری مسجد کے دروازے بند کرانا میرے ذمہ تھا۔ فلاں سال تھا، فلاں مہینہ تھا، فلاں تاریخ تھی، فلاں وقت تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے سارا کچھ، میں نے دروازے بند کرائے مگر ایک دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ یہ اذان ہو پھر ہم اس کو بات کو پورا کر لیتے ہیں بس۔ تو کہتے ہیں کہ ہم کوشش کری بڑا، وہ ایک دروازہ ہی نہیں بند ہوتا تھا، سامنے کی جانب کا دروازہ تھا بڑا، میں نے بڑا زور لگایا، بہت کوششیں کی، سارے ساتھی جو جگائے میں نے سب نے مل کر زور لگا لیا، جن کاریگروں نے اس دروازے کو تیار کیا تھا، بنایا تھا، اس کی ریلے ویلے سارا بڑا انہوں نے کوششیں کر لی کہ یہ دروازہ بند ہو جائے۔ آخر کار ہم لوگ تھک ہار ہر طرف سے چیک کر لیا، اس نتیجے پر پہنچے بھائی یہ تو آج رات بند نہیں ہوگا، لگتا ہے کہ اس پر نا اوپر کی دیوار جو ہے نا بیٹھ گئی ہے، لہذا یہ نا جم گیا، زور جتنا لگا لو یہ ٹوٹ جائے گا، بند نہیں ہوگا۔ تو ہم نے پھر اس کو کھلا چھوڑا، اوپر کی دیوار سلپ کر کے نا نیچے کو آ گئی، بیٹھ گئی، تو وزن بڑھ گیا، اب صبح کو اس کو ٹھیک کیا جائے گا۔ لہذا کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ بھائی صحیح ہے،
اب آپ لوگ بھی جاؤ سو جاؤ، اور میں بھی پھر ادھر ہی دروازے کے قریب ہی سوؤں گا، کیونکہ حفاظت میرے ذمہ تھی، خدا نخواستہ کوئی چوری ہو گئی چیز تو میرے اوپر وبال آئے گا۔ کہتے ہیں میں وہیں سو گیا ساری رات، اور رات کو کچھ ہوا ہے مجھے نہیں سمجھ آئی، میں گہری نیند میں۔ جب میں صبح اٹھا اپنی عبادت سے فارغ ہوا تو میں نے سوچا دروازے کو تو دیکھ لوں کہ کیا مسئلہ ہو گیا تھا رات میں۔ کہتے ہیں دروازے کو ہاتھ سے ہلائے تو وہ بند ہو گیا، جیسے عام روزانہ کی حالت میں وہ بند ہوتا تھا اسی انداز سے بند ہو گیا۔ میں باہر آیا، لوگوں سے ذکر کیا اور سوچنے لگ گیا کہ یہ تو اچھا ہو گیا تھا کہ میں نے لوگوں کو بلا لیا تھا اور لوگوں نے دیکھ بھی لیا، کہ کہیں ایسا نہ ہوتا کہ وہ مجھے کہتے کہ یار تمہارا دماغ خراب ہو گیا، دروازہ اتنا صحیح ہے بالکل کچھ بھی نہیں ہوا اور تم کہتے ہو بند نہیں ہو رہا۔ تو میں نے لوگوں کو بھی باہر نکل کے دیکھا، کہیں ایسا نہ ہو لوگ مجھے کہیں کہ تم تو جھوٹ بول رہے ہو۔ اب کہتے کہ اس کو نا جب کہ رات میں نا ان لوگوں نے بھی دیکھا تھا دروازہ بند نہیں ہوتا تھا، اور یہ تو اچھا ہوا ان کو میں نے دکھا دیا تھا۔ جب باہر آیا کہتے ہیں میں وہ صحرا ظاہر بیت المقدس وہ پرانی بات، تو سامنے ایک بڑا نا پتھر رکھا ہوتا تو اس پتھر میں نا مختلف سوراخ ہوتے تھے سیکوینس وائز نا، ایک کے بعد دوسرا سوراخ اس کے بعد تیسرا سوراخ۔ کہتے ہیں میں نے وہ نظر وہاں پڑی تو غور کرنے لگ گیا، ایک نیا سوراخ مجھے ادھر نظر آیا، اور یہ وہ پتھر تھا اس میں وہ سوراخ ہوتے تھے کہ جب کبھی کسی نبی نے بیت المقدس سفر کر کے آئے تو انہوں نے اپنی سواری یہاں باندھ دی، اس سوراخ پر باندھتے تھے۔ کہتے ہیں مجھے ایک نیا سوراخ اس وقت دکھا تو میں نے علامت دیکھ کر نا میں سمجھ گیا کہ ضرور بے ضرور رات کو یہاں پر کوئی نبی کی آمد ہوئی ہے، اور یہی وہ جگہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نے نا اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری تھی نا براق، اس کو باندھا تھا۔ تو جب یہ سب سنا بادشاہ نے تو کہا ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہی وہ نبی ہے جس کی ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی کہ ایک نبی آئے گا جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، یہدی من بعد اسمہ احمد۔ اس لفظوں کے ساتھ جو ہے نا ان کا ذکر کیا۔ تو واللہ کہتا ہے بادشاہ کیسر روم کہتا ہے واللہ مجھے خدا کی قسم ہے اگر میں وہاں جہاں محمد عربی ہوں تو میں ان کے پیروں کو دھو کر وہ پانی پی جاؤں تو میں تو ان کا خادم غلام ہو جاؤں۔ ان کا تو بس نہ چلا، اس نے تو کہنا تھا بس یہ، اور ایک دم شور مچ گیا۔ لو بھائی یہ بادشاہ تو گیا ہاتھوں سے، بادشاہ تو کیا ہو گیا بھائی، مسلمان ہو گیا۔ اب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، دین عیسیٰ کو آپ چھوڑ لیں، آپ تو پھر نہیں ہمارے بادشاہ رہ سکتے۔ جب بادشاہ نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ سمجھدار آدمی تھا، بیوقوف تو تھا نہیں۔ وہ کہا بھائی جو ہے نا پریشان نہیں ہو جاؤ، اپنے سب جب دیکھا نا دشمن بن رہے تو کہا بادشاہ بھائی پریشان نہیں ہو جاؤ، میں تم سب کا امتحان لے رہا تھا۔ حالانکہ حقیقت سے سمجھ گیا، مان بھی گیا، کہتا میں تو تم لوگ کا امتحان لے رہا تھا، میں کوئی مسلمان تھوڑی ہو گیا ہوں، میں تو دیکھ رہا تھا کہ تم کتنے اپنے مذہب پر قائم ہو، کتنے مضبوط ہو۔ اب جب میں نے چیک کر لیا تم سب اپنے مذہب پہ قائم ہو اور کوئی نہیں گمراہ ہوا تو بس ٹھیک ہے۔ اب سارے سجدے میں پڑ گئے اس کے پاس، سامنے سجدہ کرنے لگ گئے، معافیا مانگنے لگ گئے، بادشاہ سلامت ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں سزا نہ دیں، ہم نے آپ کے اوپر شک کر لیا، ہم سے غلطی ہو گئی۔ اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے قیصر روم بادشاہ۔ بہرحال زندگی رہی تو انشاءاللہ امید ہے کہ رمضان کے بعد اس کو ہم جاری کریں گے، دوبارہ 22ویں قسط انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ تمام گناہوں خطاؤں لغزشوں کوتاہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ بیمار حال ہیں تمام کو صحت شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے۔ اس دنیا سے رحلت فرما چکے ان تمام کی مغفرت فرما دیجیے، خصوصاً ہمارے والدین عزیز و اقارب رشتہ دار، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے۔ یا اللہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا جو مشن تھا، یا اللہ اس پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائیے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اپنا بھی دیدار ہمیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جس طریقے سے اس رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنا چاہیے تھا، یا اللہ اس طریقے سے ہم نے سمیٹا نہیں۔ یا اللہ اس ہماری کوتاہی اور گناہ عظیم اور اس جرم کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ دین کی محنت پر ہم سب کو جڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو، نیک حاجات کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے تمام معتکفین ساتھیوں کے بھی تمام اعمال کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرمائیے۔ یا اللہ ان سب کی جو دلی مرادیں اس کو یا اللہ پورا فرمائیے۔ جائز نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ یا اللہ ان کے گھروں کے جتنے بھی مسائل ہیں، پریشانیاں، ان تمام کو ختم فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے پورے اہل محلہ کے اللہ تمام جتنے بھی ہمارے محلے والے ہیں، اور یا اللہ سارے کراچی والے اور ہمارے ملک والے، اور یا اللہ پورے عالم اسلام مسلمان جتنے بھی ہیں، یا اللہ ہر جگہ پر امن و امان کو قائم فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ جو فسادات مچے ہوئے ہیں، اللہ اس سب سے مسلمانوں کی جان چھڑا دیجیے۔ یا اللہ ظالموں کے ان کو ظلم سے روک دیجیے۔ یا اللہ جن کے نصیب میں ہدایت ہے انہیں ہدایت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ جن کے نصیب میں ہدایت نہیں، یا اللہ اور وہ اسلام دشمن ہیں، یا اللہ ان کو چن چن کر یا اللہ ہلاک فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں نیک اور ایک بنا دیجیے، آپس میں محبتیں پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ آپس میں الفتیں پیدا فرما دیجیے، نفرتوں کو ختم فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو، نیک حاجات کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرما لیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔